السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز زندگی کی خبر کے ساتھ میں عامر آزاد۔ اس ٹائم ویلنسیا آئیڈیل گراؤنڈ میں ضمنی الیکشن کی سیکنڈ لاسٹ ڈے کی کمپین ہے۔ یہاں مجھے لگتا ہے کہ لاسٹ ڈے کی کمپین ہے کیونکہ سنڈے کو الیکشن ہے، آج فرائیڈے ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں کہ عوام کافی حد تک آ چکی ہے۔ خان صاحب 10 بجے تک پہنچ رہے ہیں اور اس ٹائم پیک ہو گیا، 2-3 پارٹیشنز بنی ہوئی ہیں اس گراؤنڈ میں اور وہ فل پیک ہیں اور عوام کو انتظار ہے اپنے لیڈر کا۔ اور اسی طرح ہم عوام سے بات کریں گے کہ وہ یہاں پہ آج کس لیے اکٹھا ہوئے ہیں اور وہ کیا پیغام لے کے آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کس لیے آئے ہیں سر یہاں پہ؟ سر بیسیکلی میں یہاں پہ آیا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں جو شہباز شریف کا میں نے نظام دیکھا ہے اس میں ان کا بالکل بھی سسٹم نہیں ہے، لائٹ زیادہ سے زیادہ جانے لگی ہے آج کل۔ تو میں ایک فریڈم چاہتا ہوں جو عمران ہمیں پرووائڈ کرنا چاہتا تھا، ہماری کنٹری کو دنیا میں ایک مقام دلانا چاہتا تھا۔ تو عمران خان جو جس جرنی کو چاہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے وہ جرنی کنٹینیو کریں آ کے، اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوں، میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ 2-2.5 ماہ میں جو ایک دم سے ملک کی صورتحال اس قدر ڈینجرس ہو گئی ہے کہ 150 کا فیول تھا اس وقت، احتجاج اور ریلیاں نکال رہی تھی اپوزیشن جب خان صاحب سٹنگ گورنمنٹ میں تھے، اور اب 250 کا فیول ہو گیا ہے اور آج میرے خیال سے 18 روپیز نیچے بھی آیا ہے کیونکہ ہم رپورٹنگ کرتے ہیں، ہمیں تھوڑی بہت نیوز کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل اوور آل کنڈیشن ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی اور آئل، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوگی۔ کس طرح ان کو دیکھتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ جب میں پہلے تھا کہ ایزیلی میں گاڑی کو افورڈ کر لیتا تھا، لیکن اب میں گاڑی نکالتے نا ایک بار سوچتا ہوں کہ یار اتنا پٹرول لگ جانا ہے۔ اور الحمدللہ میں ایک ویل سیٹلڈ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن اگر ہم غریبوں کو دیکھیں جس کی 20 سے زیادہ تنہا ہے، ان کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہوا ہے سروائیو کرنا۔ تو اس لیے میں آیا ہوں یہاں پہ کہ میں عمران خان کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ کھڑا ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے ہم صرف یہ نہیں کہ پاکستان کو دیکھیں، انٹرنیشنل فورم پہ بھی عمران خان نے ہماری ایک عزت بنائی تھی، اور سب سے بڑھ کے جو ان کا ایک کام ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کھڑے ہوئے۔ تو میں اس لیے ان کے ہر جلسے میں آنے کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں ان کو ہر جلسے میں آ کے سپورٹ کرتا ہوں۔ اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے وہ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، غریب کے لیے سروائیو کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہو چکا ہے۔ پٹرول کا ریٹ ہو گیا، پٹرول سے لے کر ایون کہ گروسری وغیرہ جو بھی کرنا ہے، ایک غریب کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے سروائیو کرنا۔ اور اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بالکل شاندار باتیں کی، آپ کو نالج ہے کافی اس کنٹری کے بارے میں کیونکہ آپ اس کنٹری کے سٹیزن ہیں، اس شہر کے سٹیزن ہیں، پاکستانی ہیں آپ۔ تو کیا اور بھی عوام کو آپ میسیج دیں گے کہ جو اس ٹائم اس ملک کے ساتھ حال کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف خان صاحب آج یہ بھی اپنی ڈیبیٹس میں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کے فل چانس کیے جا رہے ہیں یہ ضمنی الیکشن میں، تو کیا آپ اداروں کو میسیج دیں گے کہ عوام کے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور دھاندلی نہ کی جائے، جو ووٹ خان صاحب کے بیلٹ باکس میں جائیں وہ ان کے ہی ہوں؟ بیسیکلی یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ ہماری قوم کو نہ کھڑا ہونا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ جو بندہ حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا نا، وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، چاہے سیاستدان ہو، چاہے آرمی ہو، چاہے جو مرضی کر لے، لیکن ہماری قوم کا چاہیے نکلے عمران خان کے ساتھ اور اپنے ووٹ کے رائٹ کے لیے کھڑا ہو، کیونکہ ایک ووٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اگر ایک انسان اپنے ووٹ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، ایون وہ اپنے ملک کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو میرا یہی سب کو میسیج ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو جتانے کی صرف نہ کوشش کریں، اپنے ووٹ کے رائٹ کے لیے بھی ساتھ ساتھ کھڑے ہوں۔ بھائی نے بہت شاندار بات کی ہے کہ اپنے ووٹ کے رائٹ کا استعمال کرنا ہے۔ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اس مہنگائی کو؟ سر مہنگائی تو بہت شدید ہو گئی ہے۔ کس طرح گزارا ہو رہا ہے؟ پہلے 150 کا فیول تھا تو یہ اپوزیشن والے ریلیاں نکالتے تھے، اب وہ گورنمنٹ میں آ کے انہوں نے 250 فیول کر دیا، کیسے دیکھتے ہیں؟ سر اسے دیکھنا تو ہے ہی نہیں ہے، اس دفعہ تو ان کو نکالنا چاہیے، انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ اب ہمارے بس سے باہر۔ کیا عوام کو میسیج دیں گے کہ وہ ووٹ کے ذریعے دوبارہ خان صاحب کو لے کے آئیں؟ بالکل ووٹ کے ذریعے نکلنا چاہیے، اور یہی جو ہر وقت ہر کوئی اسی چیز کا الاپتا ہے، راگ الاپتا ہے کہ جی جمہوریت ہونی چاہیے، تو یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ ووٹ سے اس کو تبدیل کریں، اور ووٹ ہی اصل۔ ضمنی الیکشن کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ جو خان صاحب کی بھی کال ہے کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے، تاکہ جو انسان سب لیڈرز کا پتہ چل جائے کہ عوام کس کے ساتھ ہے؟ جی بالکل فیئر اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ صرف عمران خان کی نہیں، باقی پورے پاکستان کے عوام کی سب کی یہی۔ باقی عوام کو کیا میسیج دیتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح باہر نکلیں؟ یہ ملک تبھی تبدیل ہوگا جب سب ایک یکمشت ہو جائیں گے۔ بس آپ نے یہ ساری باتیں خود ہی کہہ دی، یونٹی میں ہی ہے یہ سب کچھ ہے، اگر ہم اکٹھے ہو کے سب نکلیں گے تو شاید ہم بہتر حالات کی طرف جا سکیں۔ یہی بہت شاندار بات کی ہے کہ ہم نے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، پھر ہی اس ملک کی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ کامیابی سے اپنی زندگی کو جی سکے گی۔
نہیں تو یہ غلامی والے معاملات تو بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ بالکل بڑھتے چلے جائیں گے اور آگے تو اور حالات خراب ہوں گے، اور یہ ابھی وقت ہے کہ اگر ہم اچھے اور صحیح فیصلے کر سکیں اور ٹائم ہے ہمارے پاس تو ہم شاید بچا سکیں اس ملک کو۔ سر آپ کس لیے آئے ادھر؟ ادھر ہم آئے حقیقی آزادی کے لیے۔ حقیقی آزادی یعنی کہ جو آپ کا لیڈر آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمیں اس ملک کو 70-72 سال ہو گئے ہیں آزاد ہوئے ہوئے، لیکن ایسا ماحول کر دیا سیاستدانوں نے، کرپٹ سیاستدانوں نے اس ملک میں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہوگا؟ بھائی جان حقیقی آزادی کے لیے ہمیں خود نکلنا پڑے گا۔ ہم آزاد، بظاہر ہمارا ملک آزاد ہے، ہمارے فیصلے باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے کہاں پہ ہوتے ہیں، اور جو ہمارے نیوٹرل ہیں وہ ان کی بھی سلیکشن جو ہوتی ہے وہ باہر سے ہوتی ہے، ہمارے ملک میں کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ ہم بس بظاہر آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری ہر چیز غلامی ہے۔ اب جو حکومت آئی ہے وہ تو بالکل ہی غلام ہے، بالکل ہی غلام ہے۔ کیسے یہ سارا معاملہ ٹھیک ہوگا؟ عوام کو کس طرح اور آپ میسج دیتے ہیں کہ اور باہر حق کے لیے نکلیں؟ وہ کیسے نکلیں؟ ہم یہ میسج دیتے ہیں نیوٹرل کو بھی اور امپورٹڈ حکومت کو بھی کہ ووٹ کے ذریعے جو ہے نا آزادی آنے دیں، نہیں تو جو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ سری لنکن طریقے سے ہم آزادی لیں گے یا ہم ووٹ کے ذریعے لیں گے، یہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے؟ جی بنا ہوا ہے۔ یہ ضمنی الیکشن میں جدھر یہ الیکشن ہو رہے ہیں آپ ووٹ کریں گے؟ ووٹ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے۔ بہت زبردست بات کی ہے کہ ووٹ بھی کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس خان صاحب کو آپ کامیاب کروائیں گے۔ خان صاحب ہماری دل ہے، ہمارا جان ہے۔ پہلی دفعہ زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا کوئی لیڈر آیا ہے جو غلامی نہیں کرنا چاہتا اور قوم کو غلامی کرنے نہیں دیتا۔ آئے ہیں یہاں پہ، آپ کا کیا مقصد ہے اس پروٹیسٹ میں یا اس جلسے میں آنے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پی ٹی آئی کے جلسے میں آئے ہیں، جذبہ کھول کے آئے ہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، اور ہمارا خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ ہم یہاں پہ پی ٹی آئی کے جلسے میں آئے ہیں، بہادری کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیر والے کتنی دھاندلی کر رہے ہیں، ابھی وہ اعلان کر رہے تھے کہ پولیس والوں کو اندر آنے تو نیوز والی گاڑی لے کے اندر نہیں آنے، دھاندلی فل ہو رہی ہے، اور ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے سب کے ووٹ بنے ہوئے ہیں، ہم خان صاحب کو ووٹ ڈالنے ہیں انشاءاللہ، اور کامیاب کریں گے انہیں انشاءاللہ کامیاب کریں گے۔ جذبہ جوانوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا یکساں ہے۔ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کا ووٹ کس کا بنا ہوا ہے بھائی ادھر؟ ہاں جی بھائی، ووٹ ڈالنا ہے؟ جی ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ ہم نے بھی پی ٹی آئی کو۔ آپ یہاں پہ کس لیے آئے ہیں؟ ہم یہ جلسے پہ آئے ہیں۔ مہنگائی جو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کس طرح گزارا کر رہے ہیں؟ مہنگائی پیسے آیا تو کر رہے ہیں بھائی، مطلب کہ آپ کا کتنی انکم ہے اور کتنے خرچے ہیں؟ خرچے تو ساتھ ساتھ ہی ہے بھائی، زیادہ خرچے ہیں؟ خرچے تو جو ہے، انکم آپ کما رہے ہیں اس میں وہ خرچے پورے ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں، 250 کا فیول ہو گیا، آسانی سے ڈلوا رہے ہو؟ ڈلوا رہے ہیں، اللہ نے دیا تو ڈلوا رہے ہیں نا۔ تو پھر آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟ یہ بندہ تو یہ احتجاج کر رہا ہے کہ میری عوام کو انہوں نے اتنی مہنگائی میں ڈال دیا اور میری عوام بڑی پریشان ہے، اور وہ عوام کے لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ مہنگائی، آپ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے۔ میں مہنگائی کے لیے نہیں آیا، میں حق کے لیے آیا ہوں۔ تو حق، وہ بھی وہ حق غلامی میں نہیں کریں گے، غلامی نہیں کریں گے۔ بھائی نے اینڈ پہ اپنے آپ کو کور کر لیا کہ غلامی نہیں کریں گے۔ جی جناب، آپ کس لیے آئے ہیں؟ بھائی جان دیپال پور سے، دیپال پور سے دیپال پور سے آئے ہیں خان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ جی۔ کیسے دیکھتے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کیا حالات؟ مہنگائی میں حالات بہت بریائی کی گئی ہے ساری مسلمانوں دی، جو یہ بڑے سیاستدان ہیں انہیں ساری مخالفت کی۔ خان صاحب دا کیا گناہ ہے؟ خان صاحب نو تو ایک دن نہیں انہیں ٹکٹ بن دیتا، جو نانگر مچ بن چکے ہیں، مال کھاون والے، ساڈا مسکیناں دا حق کھا کھا تے ساڈا مسکیناں دا حق کھادا نے، ساڈے نال زیادتیاں کیتیاں نے۔ انہاں لوکاں نو کیا ساڈے گھر تے ایک دن روٹی پکدی، دوے دن پکدی نے۔ بہت مشکل حالات۔ بہت مشکل حالات ہو گئے۔ گناہ خان صاحب دا ہے، خان صاحب نو لیا ہے، عوام لیا ہے۔ دیکھو نا، خان صاحب نو عوام لیا ہے، خان صاحب نو ٹیکتے حکومت کرن دے بنا ہے، کدے لت پھاڑ، کدے سر پھاڑ، کدے لت چک، ہونے امریکہ سے جاتے ڈر لے تے ساڈے مسلماناں دے کڑے وکے لعنت انہاں دی زندگی دی اسی روٹی کھانے ہیں۔ بہت ان کا جذبہ ہے کہ ان کو عوام کو ہر قسم کا شعور ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر آپ؟ سر میرا نام حماد صدیق ایڈوکیٹ۔ ایڈوکیٹ صاحب، آپ بھی اس ملک کا حصہ ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور 2-2.5 ماہ میں ملک کی صورتحال بدل دی ہے، ایک دم سے سٹنگ گورنمنٹ چلے گئی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ سر آپ تو دل کرتا ہے کہ بندہ مر جائے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، یعنی کہ آدھی سے زیادہ تنخواہ جو ہے وہ مہنگائی خرچ کر لیتی ہے،
बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता, अपने लिए कुछ नहीं बचता। पेट्रोल इसने 18 रुपये कम किया और एक वज़ीर आज़म साहब खुद टीवी पे आके जो है वो बता रहे हैं जी मैंने 18 रुपये कम किया। क्या उनका ये कैलिबर है? बढ़ाया कितना था? बढ़ाया 150 बढ़ाया और 18 रुपये कम कर दिया। तो किस तरह आप मैसेज देते हैं इन हुक्मरानों को जो इस टाइम सिटिंग है कि इनको ये ज़िमनी इलेक्शन भी है और हर तरह से खान साहब आपको, आपके लीडर आपको कह रहे हैं कि जी ये धांधली भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर ये धांधली के ज़रिए इन्होंने काम ख़राब कर दिया तो मुल्क और मज़ीद बहरान में जाएगा? जी सर, धांधली तो इन्होंने करनी कर दिया। आज तक तो इन्होंने नेक नीति से काम तो किया नहीं। जितना भी ऊपर आए हैं धांधली के ज़रिए ही ऊपर आए हैं। नवाज शरीफ ने जो पहली गवर्नमेंट बनाई फ़ौज के सहारे से बनाई। धांधली तो इन्होंने करनी है, वो तो इनके खून में लिखी है, बदला लेना इनके खून में लिखा है। ये बंदा कर सकता है खान साहब, मुल्क का निज़ाम बेहतर कर सकते हैं? इंशाल्लाह सर, इस पे लोग इत्तमाद करते हैं। ये इतनी दुनिया, इतनी खलकत आई है, इस पे इत्तमाद है तो आई है ना। और ख़ुद घरों से चल के लोग खुद आए हैं, किसी ने इनको अप्रोच नहीं किया, कोई बस नहीं ली। कोई देख लें बाहर, देखें कोई बसें नज़र नहीं, अपनी व्हीकल पे लोग खुद आए हैं। मैं खुद आया हूँ, हर जलसे में गया हूँ। इमरान खान पे इत्तमाद है लोगों पे। वापस चाहिए खान साहब? ज़रूर आना चाहिए वापस, ज़रूर आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इधर आए हैं खान साहब के लिए? खान साहब के लिए, हाँ। जिधर भी वो कॉल देते हैं आप पहुंचते हैं? पहुँच किस तरह देख रहे हैं मुल्क की जो सूरत हाल है? खान साहब ठीक कर रहे हैं? खान साहब ठीक कर रहे हैं। आएंगे दोबारा वापस? आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म। जो ये 2-2.5 माह में इतनी महंगाई हो गई, इस पे क्या कहेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा, उन पर पैदल हो गए हैं, पैदल महंगे हो गए हैं। यानी कि बस वैगन भी चले गई गरीब आदमी के पास से? वो भी मुश्किल ना, किराया बहुत ज़्यादा है। एक स्टाफ टू स्टाफ 50 रुपये हो गया। कोशिश यही कर रहे हो कि थे खान दे नाल सपोर्ट करके ते मुल्क नू चेंज किया जाए, चेंज कीता जाए। वापस वही हालात होन खान साहब दे? इंशाल्लाह होंगे। इस वक्त एक ही हल है, फ्री इलेक्शन। पूरी तरह इलेक्शन आज़ादाना तौर पे करवाया जाए और वो इलेक्शन किसी इदारे की मुदाखलत ना हो, तब पता चलेगा पाकिस्तान में कौन दिलों के हुक्मरान है। ज़िमनी इलेक्शन, जो ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी ये इलेक्शन अगर फेयर हो गया तो कल 18 तारीख को शाम को पता चल जाएगा कि पूरे पाकिस्तान पर कौन हुक्मरान है और इदारे खुद ब खुद समझ आएंगे, अगर समझना चाहें तो। अगर इसके फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे फिर ही सही होगा ना? जी जी बिल्कुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अवाम जो है ना, अवाम वोटर इनको कुछ नहीं करने नहीं देगा, लेकिन ये फिर भी भारी होते हैं, अदारे फिर भी भारी होते हैं। अल्लाह इदारों से आपका यही मैसेज है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन? बिल्कुल, पाकिस्तान के अवाम को फ्री छोड़ दें, जो ये फैसला करें उसको सारे इदारे कबूल करें। अगर ये कबूल नहीं करते तो पाकिस्तान के लिए तबाही है। बस फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, अगर ये हो गए तो फिर मुल्क एक अच्छी पोजीशन की तरफ जाएगा, और अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देंगे तो मुल्क में तबाही है।